کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, لیکن تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے. لیکن سر ڈیفنس منسٹر نے کچھ سالوں سے ایک فکرہ رٹا ہوا ہے, اور کل بھی سر انہوں نے دہشت گردی کے بجائے پی ٹی آئی کو فکس کرتے ہوئے سارا الزام انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر لگایا. اور سر انہوں نے کل اپنا خوبصورت محاورہ یا فکرہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شان میں بڑی عزت میں اضافہ ہوتا ہے, سر انہوں نے کہا کہ جی کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ثواب ملتا ہے سر یہ بات کر کے. تو سر میں ان کی طرف ان کا فکرہ لوٹانا چاہتی ہوں کہ آپ نے الیکشن ہر دفعہ ہارا, آپ ریحانہ ڈار صاحبہ سے جو ہے آپ ہارے, اس کے بعد آپ ڈیفنس منسٹر بنے, اور جو آپ کی یہاں پہ تقریریں تھی عام فوج کے خلاف, آپ کو ڈیفنس منسٹر بننے کا بھی حق نہیں ہے, آپ ہارے ہوئے ہیں. تو سر ان کا فکرہ ان کی طرف لٹا دیتی ہوں کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, لیکن تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے. خود ریحانہ ڈار صاحبہ سے اپنے علاقے میں اپنا الیکشن ایک خاتون سے ہار چکا ہو, سر یقین کرے کہ اس ڈیفنس منسٹر کو نہ ڈیفنس منسٹر بننے کا حق ہے, نہ ان کو خواتین کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق ہے. ناظرین سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں, اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں. کہ سر ساری بات بیسیکلی بلوچستان کے برننگ ایشو جعفر ایکسپریس سے شروع ہوئی ہے. سر جتنے جعفر ایکسپریس میں ہمارے لوگ یرغمال ہو کے واپس آئے, یہ تو سر اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ آپریشن کامیاب ہوا. لیکن سر جتنے مسافر ہمارے وہاں پہ شہید ہوئے ان کے لیے سر انتہائی دل دکھا ہوا ہے. دوسرا سر جتنے آپریشن کرتے ہوئے ہماری آرمڈ فورسز کے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے, سر ان کی شہادت کا رتبہ تو بہت بڑا ہے, لیکن ظاہری بات ہے سر جتنا پورے پاکستان کا دل دکھا ہوا ہے اتنا سر ہمارا بھی دل دکھا ہے ہماری آرمڈ فورسز کے اوپر سر جو شہادتیں ہوئی ہیں. وہاں پہ بہت خراب ہے. تو سر میرا خیال تو یہ تھا کہ حکومت آئے گی, منسٹرز آئیں گے, اور سر وہ قوم کو اکٹھا کریں گے اور وہ بات کریں گے, بلوچستان کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح جعفر ایکسپریس جو ہے وہ دہشت گردوں نے اغوا کی, انہوں دہشت گردے سے نمٹنا کیسے ہے, اور انہوں نے کس طرح سر لوگوں کو شہید کیا. میرا خیال یہ تھا کہ سر حکومت کوئی ڈیسنسی کا مظاہرہ کرے گی, یا جس طرح سر بنوں کے اندر دہشت گردی ویکینڈ کا حملہ ہوا, ابھی سر ہمارے روزہ داروں نے پہلا لقمہ بھی سر افطاری کا اپنے منہ میں نہیں رکھا تھا کہ سر لوگوں نے خون کے اندر لت پت لاشیں جو ہیں ان کے جنازے اٹھانے شروع کر دیے. اسی طریقے سے سر مدرسہ حقانیہ میں جس طرح ہمارے علماء کرام کے اوپر دہشت گردی ہوئی اور سر ان کو شہید کیا گیا, اور جس طرح سر ٹارگٹ کر کے ہمارے علماء کرام کو شہید کیا جا رہا ہے, تو سر میرا خیال یہ تھا کہ حکومت آئے گی اور بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی اور بتائے گی کہ ان کا دل کتنا دکھی ہے اور پاکستان کو کیسے جوڑنا ہے اور دہشت گردی کے ناسور سے کیسے نمٹنا ہے. لیکن سر بجائے اس کے کہ حکومت اس کا جواب دیتی کہ یہ دہشت گردی کی لپیٹ میں کیوں ہیں, بلوچستان میں سر میرے سرائکیوں کو اور پنجابیوں کو قومی شناختی کارڈ دے کر بسوں سے اتار کر کیوں سروں کے اوپر گولیاں ماری جاتی ہیں, دہشت گرد اتنے طاقتور کیوں ہو گئی ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کے ریاست کے رٹ کو چیلنج کر دیا ہے. لیکن سر یہ میڈیا, سر یہ ریاست, یہ ملک اور سر یہ پارلیمنٹ گوار ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ سر یہاں پہ آج ڈیفنس منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. سر ڈیفنس منسٹر کو ان تمام باتوں کا جواب دینے کے بجائے اس بات کی پڑی ہوئی تھی کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کو فکس کیا جائے, کس طریقے سے دہشت گردی کا الزام پی ٹی آئی کے اوپر لگایا جائے. اور سر اس سے بھی بڑھ کے مجھے افسوس یہ ہوا کہ ڈیفنس منسٹر کو یہ پڑی ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی کی 3 خواتین آپس میں پیپ ٹک کیا کرتی ہیں. اور سر جو شخص خود ریحانہ ڈار صاحبہ سے اپنے علاقے میں اپنا الیکشن ایک خاتون سے ہار چکا ہو, سر یقین کرے کہ اس ڈیفنس منسٹر کو نہ ڈیفنس منسٹر بننے کا حق ہے, نہ ان کو خواتین کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق ہے. سنیں گے. دوسرا اسپیکر صاحب, انسان بہت خوبصورت کوٹس بتاتا ہے, کوئی اچھی ضرب المثل دیتا ہے, اور سر اس کی وجہ سے تاریخ میں اس کا نام رکھا جاتا ہے. لیکن سر ڈیفنس منسٹر نے کچھ سالوں سے ایک فکرہ رٹا ہوا ہے, اور کل بھی سر انہوں نے دہشت گردی کے بجائے پی ٹی آئی کو فکس کرتے ہوئے سارا الزام انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر لگایا, اور سر انہوں نے کل اپنا خوبصورت
محاورہ یا فقرہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شان میں بڑی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. سر انہوں نے کہا کہ جی کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ثواب ملتا ہے سر یہ بات کر کے. تو سر میں ان کی طرف ان کا فقرہ لوٹانا چاہتی ہوں کہ آپ نے الیکشن ہر دفعہ ہارا, آپ ریحانہ ڈار صاحبہ سے جو ہے آپ ہارے, اس کے بعد آپ ڈیفنس منسٹر بنے, اور جو آپ کی یہاں پہ تقریریں تھی عام فوج کے خلاف, آپ کو ڈیفنس منسٹر بننے کا بھی حق نہیں ہے, آپ ہارے ہوئے ہیں. تو سر ان کا فقرہ ان کی طرف لٹا دیتی ہوں کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, لیکن تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے. اب سر میں یہ سپیچ میرے ہاتھ میں, سر اس میں کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں. سر پہلا ہے جی اکنامک سٹیبلٹی. سر اکنامک سٹیبلٹی کا میں آپ کو بتا دوں, سر اگر یہ آپ کی سکرین دکھا سکیں, جہاں پہ جی ڈی پی کی گروتھ اور جہاں پہ اکنامک سٹیبلٹی کی بات بتائی گئی ہے, سر اس کو وائٹ فلوٹ سے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. صدر صاحب کو بھی پتا تھا کہ یہ جھوٹے فگرز حکومت نے دیے میں یہ جھوٹ ہے. سر سارا کا سارا اس کو فلوٹ لگا کے سر اس کو ختم کیا گیا ہے. سر پھر انہوں نے کہا کہ ہوپس آن پارلیمنٹ, پھر انہوں نے کہا جی ڈیموکریٹک سسٹم, ریسٹور پبلک کانفیڈنس ان دی رول آف لا, پھر کلائمیٹ چینج, پاپولیشن ڈائنامکس, منسٹریز کی پرفارمنس, آئی ٹی, انڈسٹری اور یوتھ. سر یہ صدر صاحب نے بات کی. سر وائل دی پریزیڈنٹ واز میکنگ ہز اسپیچ, سر پہلا انڈیکس یہ کہتا ہے کہ پاکستان از ون آف دی موسٹ ڈینجرس کنٹری فار میڈیا ورکرز. میڈیا از انڈر تھریٹ, پریس فریڈم از انڈر تھریٹ. جس طرح سر ڈاکٹر معید پیرزادہ کو, اوریا مقبول جان کو, صابر شاکر کو, عمران ریاض خان کو, سمیع ابراہیم کو, جمیل فاروقی کو, اور ایسے سر میں بہت سارے لوگوں کے نام لے لوں. سر جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا, اور ابھی سر موجودہ حالات میں سچ بولنے پہ کاشف عباسی کو, پارس جان زیب کو, حبیب اکرم کو, بہت سارے لوگوں کو سر آف ایئر کر دیا گیا کیونکہ سر سچ سننے کو تیار نہیں ہے. سر جب صدر صاحب سپیچ کر رہے تھے, سر آپ کا سیکنڈ اشاریہ کہتا ہے, اور سر یہ جولائی 2024 کی ہے کہ سر پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ کے اندر چلا گیا ہے. صومالیہ, نیپال, بنگلہ دیش, فلسطین بھی سر ان کا بھی پاسپورٹ آپ سے مضبوط ہے, آپ سے نیچے سر غربت کی لکیر سے نیچے گلے گئے. 74% شہری گھرانے اپنی ضروریات بھی پورے کرنے سے قاصر ہیں, اور سر غربت 39.3% ریکارڈ اس کے اوپر پہنچ گئی ہے. اسی طریقے سے جب صدر صاحب سپیچ کر رہے تھے تو ان کی کارکردگی یہ ہے کہ سر پاکستان کا دنیا میں سیکنڈ نمبر ہے جس میں آؤٹ آف سکول چلڈرن ہے, یعنی دنیا میں سب سے زیادہ بچے دوسرے نمبر پر پاکستان میں سکولوں سے باہر ہے. سر یہ موجودہ حکومت کی کارکردگی ہے. اسی طریقے سر پنجاب میں 147 سر ٹیکسٹائل ملز بند ہوئی ہیں, اور پورے پاکستان میں 187. سر تمام کے تمام مزدوروں کا جو ہے سر گھر آنے نہیں چلتے, مزدور سر بالکل بے روزگار ہو گئے ہیں. سر ان 3 سالوں میں جو ان کی حکومت ہے 35 لاکھ پاکستانی اور 50,000 ہنرمند جو ہے سر وہ ملک سے باہر چلے گئے. سر یہ ان کی کارکردگی ہے. جی ناظرین کرام, یہ جی محترمہ زرتاج گل جو کہ اسمبلی میں بہت ہی عمدہ قسم کی سپیچ کرنے کی ماہر سمجھی جاتی ہیں, اور ان کی سپیچ جب بھی ہوتی ہے سامعین جو ہے ان کی سپیچ کو سننے کے ہمیشہ سے منتظر ہوتے ہیں. تو آج پھر انہوں نے ناظرین کرام اسمبلی میں بہت زبردست بات کی. 2 اہم ترین نقطوں کے اوپر انہوں نے بات کی. ایک تو انہوں نے بلوچستان کے معاملے کے اوپر بات کی, اور بلوچستان میں جو BLA کے ملیٹنٹ ہیں ان کے خلاف جو فوجی آپریشن ہوا اور جو یرغمالی ان کو رہائی دلوائی گئی, اس کو لے کے اس میں جن جوانوں کی شہادتیں ہوئیں ان کو خراج تحسین پیش کیا محترمہ نے. اور پہلے جو ہے انہوں نے خواجہ آصف جو ہے ان کا جو جملہ ہے مشہور زمانہ شرم و حیا والا, وہ دوبارہ انہی کو ریٹرن کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہیں, شرم کرنی چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ اتنا اہم مسئلہ چل رہا ہے بلوچستان کا معاملہ, تو یہ جو ہے PTI کو فکس کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور یہ اپنی تمام تر توپوں کا روح ہے وہ PTI کی جانب کر رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ جو فکرہ یہ لوگوں کے اوپر کستے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں, میں آج یہ جملہ ان کے اوپر کستی ہوں اور ان کو کہتی ہوں کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, لیکن انہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے. تو یہ ناظرین کرام محترمہ زرتاج گل جو ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ اپنی پارٹی کا بھی موقف پیش کیا گیا اسمبلی میں, اور ساتھ ساتھ بلوچستان میں جو دہشت گردی کا جو نصور ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. اور ساتھ ساتھ انہوں نے خواجہ آصف جو ہے
ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور خاص طور پہ ان کو جو ہے وہ تانا دیا کہ وہ اپنے حلقے میں ہمیشہ ہارتے ہیں اور اس بار بھی ریحانہ ڈار سے وہ ہارے ہوئے ہیں۔